اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ ترین کے لائیو سیشن کے ساتھ میں ہوں ایڈوکیٹ طہا حسین۔ دوستو، ہم نے اپنی پریویس ریکارڈڈ ویڈیو میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن آف پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو آج کے ہم اپنے لائیو سیشن میں بھی مزید اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں مزید آڈینس جو ہے وہ جوائن کر لے۔ آڈینس کی جوائننگ کے دوران میں آپ سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جن کو لیونگ پوئٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا ایک فارسی کا ایک قول ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے کہ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی۔ اس قول کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام میں، جو کام آپ کرتے ہیں، اپنے کام میں اتنی مہارت حاصل کریں کہ دنیا آپ کی عزت اسی کام کی وجہ سے کرے، دنیا آپ کو اسی کام کی وجہ سے جانے۔ دوستو، کسی بھی قوم کا جو ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے وہ ان کے افراد کی صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے یہ جو قول لکھا ہے فارسی کا، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں نے آپ دوستوں سے شیئر بھی کیا۔ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، اپنے کام میں اتنی مہارت حاصل کریں کہ لوگ آپ کو، آپ کی عزت اسی کام کی وجہ سے کریں۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے ویور جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو ہم اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں مزید آڈینس جو ہے وہ جوائن کر لے۔ تو ہماری آڈینس جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ تو اسی دوران پھر دوستوں ہم اپنے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی گفتگو کی تھی، اور اس ویڈیو میں پچھلی جو ریکارڈڈ میں نے پروگرام کیا تھا اس میں نے رائٹس اور ڈیوٹیز کو ڈفرینشیٹ کیا تھا، رائٹ کے بارے میں بھی بتایا تھا، ڈیوٹیز کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ تو بیسیکلی یہ جو ٹرم ہے ہیومن رائٹس کی، اس کا جو سٹارٹ تھا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا۔ ستمبر 1945 میں دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ اینڈ ہوئی تھی، اور اکتوبر 1945 میں یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہوا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کے قیام کے بعد ہیومن رائٹس کا جو لفظ ہے، ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے، وہ منظر عام پر آیا تھا۔ ہیومن رائٹس 1945 اس کے قیام کے بعد۔ تو 1948 میں ہیومن رائٹس کے چند نمایاں افراد کا ایک کمیشن مقرر ہوا۔ وہ کمیشن جو تھا اس نے ایک ڈرافٹ پیش کیا تھا۔ اس ڈرافٹ میں چند ان کے جو چیدہ پوائنٹس تھے وہ لکھے گئے تھے۔ پھر اس ڈرافٹ کو جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی تھی، اس نے اپروو کیا تھا۔ اپروو ہونے کے بعد ایک چارٹر کا شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس چارٹر کو UDHR بھی کہا جاتا ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس۔ یہ 1948 میں جو تھے آئے تھے، اناؤنس ہوئے تھے، اپروو ہوئے تھے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس۔ تو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ 30 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، اور انہی 30 آرٹیکلز میں سے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس بتائے گئے ہیں آرٹیکل 8 سے لے کر اور 28 تک، یہ اسی UDHR سے اخذ کردہ ہے۔ جو ہمارے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 پاکستان کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارے فنڈامنٹل جو بنیادی حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سے ہی اخذ کردہ ہے، اسی سے ہی یہ نکالے گئے ہیں، پوائنٹس لیے گئے تھے اس میں سے۔ تو ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے اس سیشن میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔
تو دوستو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. اب چلتے ہیں آرٹیکل 10 کی طرف. آرٹیکل 10 جو پاکستان کانسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹس کا جو آرٹیکل 10 ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم فرام اللیگل اریسٹ. فریڈم فرام اللیگل اریسٹ کہ کوئی بھی آپ کو اللیگل طور پہ اریسٹ نہیں کر سکتا. اللیگل طور پہ اریسٹ اس طرح نہیں کر سکتا کہ فرض کریں آپ کسی روڈ پر جا رہے ہیں اور پولیس اتھارٹیز آ جاتی ہیں اور آپ کو اریسٹ کرنا چاہتی ہیں, تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ میرے فنڈامنٹل رائٹ کو انفرنج کر رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ مجھے ایسے اللیگل طور پہ اریسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے آگے فردر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں. کچھ ریسٹرکشنز اس کی یہ ہیں کہ فرض کریں کوئی اریسٹ ہو گئے ہیں, آپ اللیگل طور پہ آپ کو کسی نے اریسٹ کیا ہے, تو پولیس نے اگر آپ کو اللیگل طور پہ اریسٹ کر لیا ہے تو وہ آپ کو گراؤنڈز بتائے گی. اگر آپ کو پولیس نے اریسٹ کر دیا ہے تو وہ آپ کو گراؤنڈز بتائے گی کہ ہم نے آپ کو ان گراؤنڈز کی بنا پر اریسٹ کیا ہے. آپ کو ایف آئی آر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ پہ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس بندے نے آپ پہ مقدمہ درج کروایا ہے جس کی بنا پر ہم آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں. یہ سب گراؤنڈز بتا دینے کے بعد پولیس آپ کو 24 گھنٹے کے اندر جو کنسرن میجسٹریٹ ہوگا, کنسرن جو جج ہوگا, اس کے سامنے آپ کو 24 آورز کے اندر پیش کیا جائے گا. پھر آپ کو رائٹ ٹو فریڈم ٹرائل دیا گیا ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف ٹرائل دیا گیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب میجسٹریٹ کے آگے پیش کیا جاتا ہے, جب کسی کو اریسٹ کر کے میجسٹریٹ کے آگے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو یہ پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے لیگل پریکٹیشنر ہائر کرے. لیگل پریکٹیشنر ہائر کرنے کے بعد وہ جو اپنا مقدمہ ہے اس کو بھرپور طریقے سے پروسیکیوشن اس کی کرے, اس کو بھرپور طریقے سے لڑے, اور اس کو اپنا یہ اس کو رائٹ ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو کورسپونڈنگ بتایا گیا ہے, کورسپونڈنگ جو ایکٹ ہے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے. مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا جو سیکشن 3 ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جو کہ کسی کالعدم تنظیم کا سربراہ ہو یا کسی ایک میجورٹی کو لیڈ کر رہا ہو, اگر گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ بندہ جو ہے پبلک پیس کے لیے یا ملک کے پیس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا, تو حکومت یہ ڈائریکشن دے گی ڈی پی او کو یا جو کنسرنڈ پولیس اتھارٹیز ہوں گی ان کو یہ ڈائریکشن دے گی کہ آپ نے اس پرومیننٹ فگر کو اریسٹ کرنا ہے وداؤٹ وارنٹ. اس میں وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ جو آپ مجھے اریسٹ کر رہے ہیں یہ آپ اللیگل طور پہ اریسٹ کر رہے ہیں یا میرا رائٹ انفرنج کر رہے ہیں یا میرا رائٹ وائلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو ڈائریکشن گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے. فار ایگزامپل اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں اگر کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں جن میں نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے, کچھ ایسی ٹینشنز بن جاتی ہیں ہمارے ملک میں جن میں نقص امن کا خطرہ ہو, تو گورنمنٹ جیسے کہ اب آپ کو میں اگزامپل دوں, منظور پشتین ایک کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے, ایک تحریک چلا رہا ہے, ایک کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے. اگر گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے یا ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے, تو اس کو سیکشن 3 ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے. میں اس میں منظور پشتین کا حوالہ میں نے ایز اے ایگزامپل دیے ہے. ایسے ہزاروں ایگزامپلز ہمارے ملک میں موجود ہیں جو ایک کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہوں, جو کسی کالعدم تنظیم کو لیڈ کر رہے ہوں, تو ان کو بغیر وارنٹ کے اور بغیر بتائے اریسٹ کیا جا سکتا ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے سیکشن 3 کے تحت. تو دوستو جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, آڈینس نے جو ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہے, تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ ہم رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے کہ بطور ایک پاکستانی شہری آپ کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. تو ہم نے پچھلی اپنی ریکارڈڈ ویڈیو میں بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا,
اور اس میں بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کر رہے ہیں آرٹیکلز کے حوالے سے، اور پاکستان کانسٹیٹیوشن جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں مزید آڈینس بھی جوائن کر لے، تو پھر اس کے بعد اپنے ٹاپک کی جانب بھی چلتے ہیں. اچھا، تو اب دوستو آرٹیکل جو 11 ہے، آرٹیکل 11 پاکستان کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ ہے کہ فریڈم فرام سلیوری، فریڈم فرام فورسڈ لیبر. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص کسی کو زبردستی اپنا غلام نہیں بنا سکتا، یا زبردستی اس کو قید نہیں کر سکتا، زبردستی اس سے محنت مزدوری نہیں کروا سکتا کوئی بھی شخص. سلیوری آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیوری جو ہے غلام کو کہتے ہیں، غلامی کو کہتے ہیں. تو فریڈم فرام سلیوری میں چائلڈ لیبر بھی آ جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر جو ہے بہت زیادہ ہے، چائلڈ لیبر کے کیسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. تو چائلڈ لیبر لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر کو بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قانونی جرم ہے اور ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے. کہ کوئی بھی ہمارا آئین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو 14 سال سے کم عمر کا ہوگا اس کو کسی بھی مل میں یا کسی بھی فیکٹری میں ایز اے لیبر نہیں رکھا جاتا، کیونکہ 14 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس کی بھرپور نشو و نما کی عمر ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو 14 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے اس کو کسی بھی مل یا فیکٹری میں اس کو زبردستی ایز اے لیبر نہیں رکھا جا سکتا. تو بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر کے کیسز بھی بہت زیادہ ہیں، سلیوری کے کیسز بھی بہت زیادہ ہیں. ایون سندھ سائڈ پہ جو ظالم جاگیردار ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات اپنے جو مزارع ہوتے ہیں ان کی زمینوں پر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے فورسڈ لیبر کرواتے ہیں، ان کو ایز اے سلیو ٹریٹ کرتے ہیں، ان سے زبردستی مزدوری کرواتے ہیں، بغیر پیسے دیے بھی مزدوری اکثر اوقات کرواتے ہیں. تو سندھ سائڈ پہ بہت سی این جی اوز جو ہیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، جو سندھ کی عوام کو ان کے رائٹس بتائے جا رہے ہیں. سیکنڈلی چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ چائلڈ لیبر کو بھی محفوظ کرنے کے لیے، چائلڈ لیبر سے بھی بچنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے، چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ. اس چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں بچوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کا تحفظ کیا گیا ہے. ان کو کوئی ان کے جو بھی کوئی کسی اگر بچے کو فورس لیبر کے طور پہ کوئی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچے کو بیگنگ پہ لگا رہے ہیں، اپنے ماں باپ جو ہیں اپنے بچے کو یہ زور زبردستی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جائیں اور بھیک مانگیں. تو یہ بھی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں اس کی بھی سزائیں دی گئی ہیں، ان پیرنٹس کے لیے بھی سزا بتائی گئی ہے جو اپنے بچوں کو فورسفلی بیگنگ پہ آمادہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بنایا گیا ہے، اسپیشل چائلڈ کورٹس بنائے گئے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن کورٹس بنائی گئی ہیں جو ان قسم کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. جن کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے تو ان کی بھی سزائیں جو ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں بتائی گئی ہیں، اور چائلڈ پروٹیکشن کورٹس جو ہیں بھرپور طریقے سے ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آرٹیکل 16 جو ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ ہے کہ فریڈم آف اسمبلی. فریڈم آف اسمبلی کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرتے ہیں، کہیں پہ بھی گیدرنگ کرتے ہیں، 5 6 7 دوست اکٹھے ہو کر گیدرنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو یہ فریڈم آف اسمبلی اس کو کہا جاتا ہے. جب آپ کہیں بھی جا کے اکٹھے ہو جائیں اس کو فریڈم آف اسمبلی کہا جاتا ہے. آپ کو فریڈم آف اسمبلی کے تحت کوئی بھی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں پہ کسی پارک میں یا کہیں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کو یہ نہیں اٹھا سکتا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں یا آپ اتنے سارے لوگ اکٹھے کیوں ہوئے بیٹھے ہیں. بٹ سبجیکٹ ٹو سم پروویژنس، سبجیکٹ ٹو سم ریسٹرکشنز، اس کے بھی کچھ
فریڈم آف اسمبلی کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے پریویس ریکارڈڈ سیشن میں نے بتایا تھا فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی کچھ ریسٹرکشنز میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی ریسٹرکشنز یہ ہیں کہ آپ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے جو دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ کرے یا دوسرے کے جذبات کو مجروح کرے. تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی ریسٹرکشنز تھی. تو اسی طرح فریڈم آف اسمبلی کی بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں. فریڈم آف اسمبلی کی یہ ریسٹرکشنز ہیں کہ جیسے ہمارے ملک میں کوئی بھی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال بن جاتی ہے، تو اس صورتحال میں ہماری جو حکومت ہے وہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دیتی ہے. دفعہ 144 نافذ کرنے میں یہ ہوتا ہے، ایک تو ڈبل سواری جو ہے، بائک پہ ڈبل سواری جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. سیکنڈلی 5 یا 5 سے زیادہ افراد جو ہے کہیں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہیں پہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. تو جیسے ابھی ہماری ریسنٹلی صورتحال چل رہی ہے ملک میں، کرونا کی صورتحال چل رہی ہے، کرونا وائرس کی. تو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو فریڈم آف اسمبلی ہے اس کو ایسے سمجھے کہ ختم کر دی گیا ہے دفعہ 144 لگا کر. دفعہ 144 تب لگایا جاتا ہے جب ہمارے ملک میں کسی ایمرجنسی کی صورتحال نافذ ہو. تو فار ایگزامپل ابھی جیسے کہ ابھی ہمارے ملک میں دفعہ 144 کچھ شہروں میں نافذ کر دیا گیا ہے. تو اس دوران اگر کچھ افراد ہیں، پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد ہیں، وہ کہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی پارک میں اور اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہمارے پولیس اتھارٹیز آ کر وہاں سے اٹھا سکتی ہیں. کہ اس بنا پر اٹھا سکتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اس ڈسٹرکٹ میں دفعہ 144 لگا ہوا ہے، جس کی تحت آپ یہاں پہ 5 یا 5 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس میں وہ یہ چیز کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے رائٹ جو ہے رائٹ آف اسمبلی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ 5 افراد یہ چیز کلیم نہیں کر سکتے ہیں. یہ چیز کلیم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے ہمارے ملک میں. تو کچھ جو پروویژنز ہیں ہمارے آرٹیکلز جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے، ان کے ریسٹرکشنز بھی بتائی گئی ہیں. ان کی ریسٹرکشنز اسی طور بتائی گئی ہیں کہ وہ فار دا بیٹرمنٹ آف کنٹری بتائی گئی ہیں. جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا ایم پی او کا، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا ذکر کیا تھا میں نے. وہ بھی ریسٹرکشن تھی فریڈم آف اللیگل اریسٹ کی ریسٹرکشن تھی ایم پی او، مینٹیننس آف پبلک آرڈر. اس کے علاوہ ابھی جو میں نے ریسٹرکشن بتائی ہے فریڈم آف اسمبلی کی جو ریسٹرکشن بتائی ہے وہ دفعہ 144 ہے. اس کی ریسٹرکشن کہ دفعہ 144 کے تحت آپ کہیں بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. اس کے علاوہ ہم ذکر کرتے ہیں آرٹیکل 19A، رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن. رائٹ ٹو انفارمیشن دوستو کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے، گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ کوئی بھی ڈیسیجن لیتا ہے، تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس ڈیسیجن کے بارے میں جانیں. فار ایگزامپل سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کوئی کیسز لگے ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کے کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے یہ تجسس ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کیس میں کیا ڈیسیجن ہوا ہے. تو سپریم کورٹ میں میڈیا کے نمائندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پرنٹ میڈیا کے بھی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات عام عوام تک پہنچاتے ہیں. اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن کہتے ہیں. کوئی بھی عام شہری گورنمنٹ کے کسی بھی ڈیسیجن کا یا گورنمنٹ کے کسی بھی میٹر کا رائٹ رکھتا ہے، انفارمیشن کا رائٹ رکھتا ہے. جیسے کہ اگزامپل ہے کوئی بھی ایف آئی آر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی کیس کا ڈیسیجن ہے، وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ کوئی بھی لے سکتا ہے، کوئی بھی آ کر وہ اس کی کاپیز لے سکتا ہے. تو یہ اس کا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. کوئی بھی اس کو یہ اس چیز سے روک نہیں سکتا. فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے، کوئی شخص ہے، وہ جاتا ہے عدالت جاتا ہے، کسی کیس کے آرڈر کی کاپیز نکلوانے جاتا ہے، تو اس کو اس چیز سے روکا نہیں جائے گا. اس کو اس چیز سے روکا نہیں اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس کا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، اور یہ اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ رائٹ فراہم کرتا ہے.
لیکن اس کی بھی ریسٹرکشنز ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کی بھی ریسٹرکشنز ہیں. وہ ریسٹرکشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب ایک کیس ہے کلبھوشن یادو کا. کلبھوشن یادو کو آپ سب دوست تقریباً جانتے ہوں گے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ را کا ایجنٹ تھا جو بلوچستان میں غالباً پکڑا گیا تھا. اب اس پہ کیا ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، اس پہ ہماری حکومت جو ہے کیا ڈیسیجنز لے رہی ہے، یہ ایک عام شہری کے لیے جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جہاں پہ ملک کے امن و امان کی بات آ جائے نا، تو وہاں پہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ اس طور تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے کہ حکومت جو ہے یا پھر لا انفورسنگ اتھارٹیز ہیں یا پھر ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ اس بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. وہ ڈسکلوز اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں ہمارے ملک کی امن و امان کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کلبھوشن یادو کی کچھ جو ڈیٹیلز ہیں، کلبھوشن یادو ایز اے ایگزامپل میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی جو کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ عام عوام کو نہیں بتائی جا سکتی. عام عوام کو اس لیے نہیں بتائی جا سکتی عام عوام کو اس لیے نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی جو ہے امن و امان کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ ہمیں ہر حال میں جاننا ہے کہ آپ جو گورنمنٹ ہے یا لا انفورسنگ اتھارٹیز ہیں وہ کیا ڈیسیجن لے رہی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا لائیو جو سیشن ہے وہ اینڈ کریں گے. جن دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے لائیو سیشن کو سپورٹ کیا، ان کا بہت شکریہ. اور ہم انشاءاللہ سنڈے کو پھر سے حاضر ہوں گے اپنے لائیو سیشن کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.